محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہسپتال کے چلڈرن وارڈ میں آگ لگ چکی تھی۔ ہر طرف افراتفری کا عالم تھا۔ باہر مائیں اپنے بچوں کے لیے بلک رہی تھیں۔ فائر بریگیڈ کا عملہ آگ بجھانے میں مصروف تھا۔ آگ بجھ چکی تھی، لوگ اندر داخل ہوئے مگر سب حیران تھے کیونکہ نرسری میں کوئی بچہ موجود نہیں تھا، جبکہ ایمرجنسی میں اس وقت 12 بچے موجود تھے۔ تلاشی لی گئی تو تمام بچے باتھ روم کے ٹپ میں زندہ سلامت موجود تھے، اور ان کے ساتھ وہی لڑکی تھی جسے چند دن پہلے میں خاموشی سے ایم ڈی کے آفس میں بیٹھی ہوئی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو بل بل بہہ رہے تھے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا سامنے بیٹھا شخص ایسی بات کر سکتا ہے۔ میں نظر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ وہ ابھی بھی چہرے پر مسکراہٹ سجائے کھڑے تھے۔ میں کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہ بولے، فیصلہ آپ کا اپنا ہوگا، میں آپ سے کچھ نہیں بولوں گا، لیکن ہاں، فیصلہ میرے حق میں ہونا چاہیے، کیونکہ اگر فیصلہ میرے حق میں نہیں ہوا تو آپ کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ فی الحال آپ جا سکتے ہیں، مجھے 1 ہفتے میں جواب چاہیے۔ ان کی بات سن کر میں چند لمحے خاموش رہی تھی، اور پھر ان کے چہرے کو دیکھتے ہوئے بولی، آپ کو یہ سب کہتے ہوئے شرم نہیں آ رہی؟ میں آپ سے پورے 15 سال چھوٹی ہوں۔ آپ اور میں ایک الگ دنیا کے لوگ ہیں۔ آپ اس ہسپتال کے ایم ڈی ہیں اور میں ایک معمولی نرس جس کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ میرا اور آپ کا کیا جوڑ؟ وہ چند لمحے خاموش رہے اور بولے، میں صرف 35 سال کا ہوں، زیادہ بڑا نہیں۔ اس عمر میں لوگ شادیاں کرتے ہیں، میں کوئی گناہ نہیں کر رہا، اور تم 20 سال کی ایک بالغ لڑکی ہو۔ اگر اتنا ایج ڈفرینس ہو تو یہ اچھی بات ہے، میں تمہارا بہت خیال رکھوں گا، لیکن اگر تم نے میرے حق میں فیصلہ نہیں دیا تو یاد رکھنا، میں تمہارے ساتھ وہ کروں گا جس کا تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ ان کی بات سن کر میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑنا شروع ہو گئے تھے۔ میرے ذہن و گمان میں نہیں تھا یہ انسان جسے میں سب سے اہم سمجھتی تھی، سب سے اچھا کہتی تھی، وہ میرے ساتھ اتنا بڑا ظلم کرے گا۔ میں خاموشی سے اٹھی تھی، اپنا پرس اٹھایا تھا اور باہر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ ابھی میں دروازہ کھولتی لیکن دروازہ بند تھا۔ یقیناً انہوں نے آٹو لاک کیا ہوا تھا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، وہ ایک بار پھر مسکرائے تھے اور بولے، مجھے اچھے طریقے سے خدا حافظ بولو، ورنہ یہاں سے جانے کا خیال اپنے دل و دماغ سے نکال دو۔ ان کی بات سن کر میں اب خود کو روک نہیں پائی تھی اور بے اختیار پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی تھی۔ مجھے روتا ہوا دیکھ وہ چند لمحے خاموش رہے اور پھر دروازہ ان لاک کرتے ہوئے بولے، تمہارا رونا مجھے پسند نہیں ہے۔ آج تم نے آنسو بہا لیے ہیں، آئندہ میں تمہاری آنکھ سے آنسو گرتا ہوا نہ دیکھوں۔ جاؤ، اب صرف 1 ہفتہ ہے تمہارے پاس، جو فیصلہ لینا ہے جلدی لے لینا، ورنہ پھر میں اپنا قدم اٹھاؤں گا۔ تم رو یا تڑپو مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا، میرا تم وہ روپ دیکھو گی جس کا تم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ ان کی بات سن کر میں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، بس دروازہ کھول کر ان کے کمرے سے نکل آئی تھی۔ ہسپتال کے مین ایریے پر پہنچ کر میرے آنسو تھم گئے تھے۔ میں جلدی جلدی اپنا چہرہ صاف کیا تھا۔ مجھے معلوم تھا کیمرے کی آنکھ سے وہ مجھے دیکھ رہے ہوں گے۔ میں نے ایک طائرانہ نگاہ پورے ہسپتال پر دوڑائی تھی، اپنی دوست کو تلاش کرنے کی کوشش کی تھی، مگر وہ مجھے کہیں بھی نظر نہیں آئی تھی۔ یقیناً یہ شخص اسے بھی نکال چکا تھا۔ میں نے آنکھیں ایک بار پھر صاف کیں اور پارکنگ ایریا کی طرف بڑھ گئی تھی۔ دل اتنا اداس تھا کہ بس نہیں چل رہا تھا کہ کچھ کر بیٹھوں۔ بے شک وہ ہسپتال کے ایم ڈی تھے، بہت رئیس انسان تھے۔ اگر میری شادی ان سے ہو جاتی تو میں زندگی بھر عیش کرتی، لیکن میں اپنے ساتھ اتنا بڑا سمجھوتا کیوں کروں؟ میرے دل و دماغ میں صرف یہی خیال چل رہا تھا۔ ہر لڑکی کی طرح میرے دل میں یہی ارمان تھا کہ میری شادی میرے ہم عمر سے کچھ سال بڑے مرد سے ہو۔
15 سال بڑے مرد سے نہیں جس کے پاس نہ جذبات ہوں نہ محبت، کچھ سالوں بعد سب کچھ مدھم پڑ جائے۔ میں ایسا کچھ نہیں چاہتی تھی۔ پارکنگ میں آ کر میں نے اپنے بھائی کو فون کیا تھا، لیکن دوسری طرف اس کا موبائل فون بند جا رہا تھا۔ شاید مجھے اب اکیلے ہی جانا تھا۔ اس خیال کے تحت میں چپ چاپ باہر آ گئی تھی اور روڈ پر خاموشی سے چلنے لگی تھی۔ انٹر کے بعد میں نے اس ہسپتال کو جوائن کر لیا تھا بطور نرس۔ میں یہاں اپنا کام کرنے آئی تھی، لیکن جانتی ہی نہیں تھی کہ کوئی ہے جو مجھے مسلسل نظروں میں رکھتا ہے۔ اور جب میں نے اس انسان کو تلاش کرنے کی کوشش کی، اس کے بعد میری زندگی دھیرے دھیرے مشکل میں پڑنا شروع ہو گئی تھی۔ 2 مہینے سے مجھے تنگ کیا جا رہا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ شادی کے لیے ہاں کہہ دو، میں تمہاری جان بخش دوں گا، نکاح کریں گے، رخصتی کریں گے، دھوم دھام سے ولیمہ ہوگا، اور پھر میں تمہیں ایک ملکہ کی طرح رکھوں گا۔ جبکہ میں ایسا نہیں چاہتی تھی۔ میں ڈاکٹر بننا چاہتی تھی، اپنا نام کمانا چاہتی تھی، شادی کے ایک نارمل انسان سے کرنا چاہتی تھی، لیکن انہوں نے میرے سارے خواب چکنا چور کر دیے تھے۔ ابھی مجھے چلتے ہوئے کچھ ہی دیر ہوئی تھی جب اچانک ایک بڑی سی گاڑی میرے سامنے آ کر رکی تھی۔ میں نے گھبرا کر قدم پیچھے لیے تھے۔ دروازہ کھلا تھا اور سر رحمان باہر آئے تھے۔ انہیں دیکھتے ہی میرے ہاتھ پاؤں دوبارہ ٹھنڈے پڑنا شروع ہو گئے تھے۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولے، تمہارا بھائی نہیں آیا ہے، گاڑی میں بیٹھو، میں ڈراپ کر دیتا ہوں۔ جبکہ میں سر نفی میں ہلا کر بولی، ہسپتال کا ایم ڈی کسی معمولی نرس کو گھر ڈراپ نہیں کرتا۔ لوگ طرح طرح کی باتیں بنائیں گے اور میں نہیں چاہتی کہ میرا ذرا بھی نام خراب ہو۔ میری بات سن کر وہ بولے، بیچ روڈ پر تماشا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، گاڑی میں بیٹھو، میں ڈراپ کر دوں گا۔ جبکہ میں سر نفی میں ہلا کر بولی، مرتی مر جاؤں گی لیکن آپ کے ساتھ آپ کی گاڑی میں نہیں بیٹھوں گی۔ مجھے آپ کے ساتھ کہیں نہیں جانا، میں آپ کی شکل دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی۔ اس وقت میں ان کے آفس میں موجود تھی۔ میرا دل گھبرا رہا تھا، ڈر رہی تھی کہ کچھ ہو نہ جائے، یہ شخص میرے ساتھ کچھ کر نہ دے۔ مگر اب میں مین روڈ پر تھی، اپنے اصل روب میں آ سکتی تھی، اس لیے بنا ڈرے بولی تھی۔ وہ بولے، بہتر ہوگا کہ گاڑی میں بیٹھ جاؤ، کیونکہ اگر تمہیں باعزت کرنے پر آیا تو تمہارے لیے مشکل ہو جائے گی۔ یقیناً تمہارے دل و دماغ میں یہی چل رہا ہوگا کہ یہ کچھ نہیں کر سکتا۔ ہم مین روڈ پر ہیں، تو یاد رکھنا، جس انسان کے پاس پیسہ، دولت اور رتبہ ہوتا ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تم گاڑی میں بیٹھ رہی ہو یا پھر میں اپنے اثر روب میں آؤں؟ ان کی بات سن کر میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑنا شروع ہو گئے تھے۔ ان کی آنکھیں بڑی ہو چکی تھیں، چہرے پر گہری سنجیدگی تھی۔ میں اب خوف زدہ ہو گئی تھی۔ چند لمحے میں خاموشی سے ان کا چہرہ دیکھتی رہی تھی، اور پھر اپنی آنکھوں میں آئی ہوئی نمی کو اپنے اندر انڈیل کر خاموشی سے جا کر فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی تھی۔ گاڑی بہت ہی عالی شان تھی، آخر کو ایم ڈی کی گاڑی تھی، معمولی کیسے ہو سکتی تھی؟ انہیں اپنے باپ کی پوسٹ ملی تھی، اتنا ینگ ایم ڈی کہیں نہیں ہوتا، مگر اپنے باپ کے بعد انتقال کے انہوں نے اس کی کرسی پر بٹھا دیا گیا، اور جب سے میری زندگی میں تہلکہ مچ گیا تھا۔ چند لمحے بعد وہ بھی گاڑی میں بیٹھ گئے، اور اب اسٹیئرنگ گھما کر انہوں نے میرے گھر کے راستے پر گاڑی ڈال دی تھی۔ میں انہیں اپنے گھر کا راستہ بتانا چاہتی تھی، لیکن انہیں بالکل درست سمت جاتا دیکھ میں خاموش ہو گئی تھی۔ چند لمحے گاڑی میں خاموشی حائل رہی تھی، اور پھر وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولے، تم نے صبح سے کچھ بھی نہیں کھایا ہے، ہم پہلے کسی ریسٹورنٹ چل کر لنچ کر لیتے ہیں، اور پھر میں تمہیں تمہارے گھر ڈراپ کر دوں گا۔ میری ایک میٹنگ بھی ہے، بہتر ہوگا کہ تم بطور اسسٹنٹ میرے ساتھ چلو۔ ان کی بات سن کر میں فوراً سے بولی، میں آپ کی اسسٹنٹ نہیں ہوں، بلکہ آپ کے ہسپتال کی ایک معمولی نرس ہوں۔
مجھے آپ کے ساتھ کسی بھی ریسٹورنٹ میں نہیں جانا۔ سر، آپ کو لگتا ہے یہ سب بہت آسان ہے، لیکن ہسپتال میں مجھے لے کر طرح طرح کی باتیں بنائی جا رہی ہیں۔ کوئی مجھے گولڈ ڈگر کہہ رہا ہے، کوئی مجھے بری لڑکی بول رہا ہے، کوئی مجھے عیاش بول رہا ہے۔ مجھے یہ الفاظ پسند نہیں ہیں۔ میں آپ کے ہسپتال کو جلد چھوڑ دوں گی۔ مجھے آپ کے ساتھ رہنا ہی نہیں ہے۔ میری بات سن کر وہ بولے، تم صرف مجھے نام بتاؤ، یہ الفاظ تمہیں کس بدبخت نے بولے ہیں؟ اگر میں نے اسے ہسپتال سے نہیں نکالا تو میرا نام رحمان نہیں۔ ان کی بات سن کر میں فوراً سے بولی، آپ کیوں مجھے تنگ کر رہے ہیں؟ صرف مجھے آپ اتنا بتا دیں، میں نے آپ کا بگاڑا کیا ہے؟ بے شک آپ کو محبت ہوئی ہے، کسی بھی انسان کو کسی سے بھی محبت ہو جاتی ہے، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ میں آپ کو اس بات پر الزام نہیں دے رہی، میں صرف آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں، آپ میرے ساتھ ایسا رویہ کیوں رکھ رہے ہیں؟ کسی پر حاکم بن جانا کہاں کا انصاف ہے؟ آپ محبت نہیں کر رہے، آپ مجھے قید کرنا چاہتے ہیں، اور میں ایک آزاد انسان ہوں، زندگی کو اپنی مرضی کے مطابق جیتی ہوں۔ اگر آپ مجھے قید کریں گے اور میں بدزن ہو جاؤں گی۔ میری بات سن کر وہ بولے، تم نکاح کر لو، میں تمہیں کسی بھی قسم کی قید میں نہیں ڈالوں گا، تمہارے دل میں جو آئے تم کرنا۔ تم ڈاکٹر بننا چاہتی ہو، تم اپنا نام کمانا چاہتی ہو، میں تمہیں ہر سہولت فراہم کروں گا۔ تم میرے ہسپتال میں ڈاکٹر کی نوکری کرنا چاہو گی، میں تمہیں وہ بھی دوں گا۔ تمہارے میرے ہسپتال میں نہیں، کسی اور ہسپتال میں کرنا چاہو گی، تمہیں بآسانی وہاں بھی نوکری مل جائے گی۔ تم بس ایک دفعہ میرا ہاتھ تھام کر دیکھو۔ مجھ میں برائی کیا ہے؟ صرف تم سے بڑا ہوں۔ لیکن تم خود بتاؤ، کیا میں فٹ نہیں ہوں؟ کیا میں بہت بڑا لگتا ہوں؟ میں ایم ڈی صرف اور صرف بابا جان کی وجہ سے بنا ہوں۔ اگر انہیں کچھ نہیں ہوتا تو آج میں بھی ایک بزنس مین ہوتا۔ میری بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ جبکہ میں نے نفرت سے منہ پھیر لیا تھا، اس انسان کے میں منہ لگنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ مجھے نہیں کرنی تھی کسی ایسے شخص سے شادی جو اگلے انسان کی عزت کرنا بھی نہیں جانتا۔ گاڑی انہوں نے میرے گھر کے تھوڑے سے فاصلے پر روک دی تھی، جبکہ میں بنا شکریہ بولے گاڑی سے اتری تھی اور سیدھا اپنے گھر کی طرف بڑھ گئی تھی، دل میں ارادہ لیے کہ جلد اس نوکری کو خیر آباد کہہ کر اپنی زندگی دوبارہ شروع کروں گی۔ میں اس طرح گھٹ گھٹ کر نہیں جی سکتی۔ لیکن میں جانتی ہی نہیں تھی کہ جو لوگ امیر ہوتے ہیں، رتبے والے ہوتے ہیں، ان کے پاس ہم جیسے مجبور لوگ چونٹی کے برابر ہوتے ہیں۔ میں گھر میں داخل ہوئی تو سامنے ہی چارپائی پر میرا بھائی بیٹھا ہوا تھا۔ اسے دیکھتے ہی مجھے شدید غصہ آ گیا تھا۔ میں فوراً سے بولی، میں تمہیں فون کر رہی ہوں، تمہارا موبائل فون کہاں پر ہے؟ بند کیوں جا رہا تھا؟ میں مزید کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہ بولا، پہلے تم تو یہ بتاؤ، تم کس بڑی گاڑی میں آئی ہو؟ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں تم پر نظر نہیں رکھتا؟ تمہاری زندگی میں کیا چل رہا ہے؟ سیدھی طریقے سے بتا دو۔ اس کی بات سن کر میں روتے ہوئے بولی، اگر تم مجھے لینے کے لیے آ جاتے تو مجھے اس انسان کی مدد لینی نہیں پڑتی۔ تم کیوں نہیں آئے؟ مجھے یہ بتاؤ۔ میرا غصے سے برا حال ہو رہا تھا، لیکن اس کا یہ سوال کرنا مجھے بہت اذیت پہنچا چکا تھا۔ مجھے روتا ہوا دیکھ اب وہ خاموش ہو گیا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولا، کیا بات ہے؟ کوئی تنگ کر رہا ہے تمہیں؟ کون ہے وہ کس کی مدد لی ہے تم نے؟ میں نے گردن گھما کر کچن کی طرف نظر ڈالی تھی۔ امی کھانا بنانے میں مصروف تھی، میں ان کی طرف بڑھی تھی اور اس کا ہاتھ تھام کر بولی، کیا تم میری مدد کرو گی؟ کیا میری بات کو سن کر تم مجھے حوصلہ دو گے؟ کیا تم میرا ساتھ دو گے؟ میرے اس طرح سوال کرنے پر اس نے سر ہاں میں ہلایا تو میں اسے لیے سیدھا کمرے میں آ گئی تھی۔ وہ مجھے سوالیہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ہم دونوں کے درمیان محض 1.5 سال کا فرق تھا۔ وہ مجھ سے 1.5 سال بڑا تھا۔ ہم دونوں کی دوستی بہت اچھی تھی۔ میں اس سے اپنے دل کی ہر بات کر لیتی تھی۔
وہ بھی مجھے ہر بات بتاتا تھا، لیکن آج جو بات میں کرنے والی تھی اس کی نوعیت الگ تھی۔ میں اسے دیکھتے ہوئے بولی، تم میرے ہسپتال کے ایم ڈی سے ملے ہو نا، رحمان مبین سے؟ اس نے سر ہاں میں ہلایا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولا، بہت ہی باکمال انسان ہے، اس کے جیسا بندہ میں نے اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھا۔ اتنی کم عمری میں اتنا بڑا عہدہ کس کو ملتا ہے؟ بہت ہی نصیب والا ہے۔ جبکہ میں فوراً سے بولی، بالکل بھی باکمال انسان نہیں ہے، بلکہ بہت ہی گھٹیا اور بدتمیز انسان ہے۔ اسے یہ عہدہ اپنے باپ کی وجہ سے ملا ہے، ورنہ اس کی اتنی اوقات کہاں کہ اسے اس ہسپتال کا ایم ڈی بنا دیا جائے۔ میری بات سن کر میرا بڑا بھائی بولا، کیا ہوا ہے؟ تمہیں کیا اس نے ڈانٹا ہے؟ کیا یہ اسی کی گاڑی تھی؟ میں نے سر ہاں میں ہلایا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا، لیکن وہ تو تمہیں چھوڑنے کیوں آیا؟ ہسپتال کے اتنا بڑا ایم ڈی ہے اور ایک معمولی نرس کو گھر چھوڑنے تک آئے؟ یہ کب ہونے لگا؟ کیا تمہاری ان سے بہت اچھی دوستی ہے؟ کیا تم ان کے لیے کام کرتی ہو؟ میں نے سر نفی میں ہلایا تھا اور اسے دیکھتے ہوئے بولی، میں ایک بہت ہی معمولی نرس ہوں جو چھوٹے بچوں کو دیکھتی ہوں۔ تمہیں پتہ ہے وہ مجھے پسند کرتے ہیں، مجھ سے شادی کی خواہش رکھتے ہیں، ہر وقت مجھے پریشان کرتے رہتے ہیں۔ مجھے بالکل نہیں پسند وہ۔ ان کا کہنا ہے کہ میرے پاس صرف ایک ہفتہ ہے، اس ایک ہفتے میں مجھے انہیں جواب دینا ہوگا کہ میں انہیں پسند کرتی ہوں یا نہیں، میں شادی کے لیے راضی ہوں یا نہیں۔ میری بات سن کر میرا بھائی بولا، تم نے کیا سوچا؟ وہ تم سے کافی بڑے ہیں، تقریباً 10 سال۔ میں نے سر نفی میں ہلا دیا تھا اور اسے دیکھتے ہوئے بولی، پورے 15 سال بڑے ہیں، اور ایک بہت ہی بدتمیز انسان ہیں جو ہر شخص کو جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں۔ اگر کسی ڈاکٹر، کسی نرس یا کسی ملازم وغیرہ سے غلطی ہو جائے، ان کی اوقات یاد دلا دیتے ہیں، اگلے شخص کو کھڑے کھڑے فارغ کر دیتے ہیں۔ اس میں بالکل بھی رحم نہیں ہے۔ میں اس انسان سے بالکل بھی شادی نہیں کرنا چاہتی، بلکہ میں اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ میں بہت جلد اس نوکری کو چھوڑ کر کہیں اور اپلائی کروں گی، لیکن اب یہاں نہیں رہوں گی۔ آج بھی میں تمہیں فون کر رہی تھی، لیکن تمہارا نمبر ہی بند جا رہا تھا۔ بیچ راستے میں مجھے زبردستی گاڑی میں بٹھا لیا۔ تم جانتے ہو لوگ زبردستی کرتے ہیں اور مجھے قید کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مجھے کتنے برے لگتے ہیں۔ میری بات سن کر اس نے سر ہاں میں ہلا دیا تھا اور میرے نزدیک بیٹھتے ہوئے بولا، میں تمہارے جذبات اور تمہارے احساسات کی قدر کرتا ہوں، لیکن دیکھو لاڈو، اتنی آسانی سے اتنے اچھے رشتے نہیں ملتے۔ تمہیں میری بات بری لگے گی، ہو سکتا ہے تم مجھ سے خفا بھی ہو جاؤ، لیکن اگر تم سمجھداری سے فیصلہ لو، یہ رشتہ تمہارے لیے بہت اچھا ہے۔ وہ ہسپتال کا ایم ڈی ہے، تم سے صرف 15 سال بڑا ہے۔ اتنی کم عمری میں اتنا بڑا عہدہ اس کے پاس ہے، تم اس عہدے کے ذریعے بہت سے فائدے لے سکتی ہو۔ تم اپنی ڈاکٹری کی پڑھائی مکمل کر سکتی ہو، اسی کے ہسپتال میں ڈاکٹری کر سکتی ہو، تمہیں ہر آزادی ہوگی۔ میں نے سنا ہے بڑی عمر کے مرد اپنے سے کم عمر عورت کو بہت زیادہ ترجیح دیتے ہیں۔ اپنے بھائی کی بات سن کر میں غصے سے اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی اور اسے دیکھتے ہوئے بولی، میں تمہیں کیا سمجھانا چاہتا ہوں اور تم الٹا کیا سمجھ رہے ہو؟ تم بھی میرے احساسات کی پرواہ نہیں کر رہے۔ جاؤ یہاں سے، مجھے آرام کرنا ہے۔ میرے غصہ کرنے پر وہ کھڑا ہوا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولا، تمہیں بعد میں بہت پچھتاوا ہوگا، بہتر ہوگا کہ صحیح رہتے اپنے لیے ایک اچھا فیصلہ کر لو۔ میں جانتا ہوں یہ عمر تمہاری شادی کرنے کی نہیں ہے، یہ تمہارے کیریئر کی عمر ہے، لیکن اگر کیریئر بنانے کے لیے تمہیں کسی ایسے شخص کا ہاتھ تھامنا پڑ رہا ہے تو اس میں کوئی بھی کوتاہی نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ مڑا ٹھہرا نہیں تھا، بلکہ خاموشی سے چلا گیا تھا۔ میں واپس بستر پر بیٹھ گئی، آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے، دل عجیب کیفیت میں مبتلا ہو رہا تھا۔ مجھے عجیب سی بے چینی ہو رہی تھی، کیا واقعی مجھے یہ فیصلہ لے لینا چاہیے؟
کیا مجھے اس انسان سے شادی کر لینا چاہیے؟ اپنے بھائی کی باتیں سن کر میں واقعی سوچ میں پڑ گئی تھی، مگر میں نے فوراً سے اپنا سر جھٹک دیا تھا۔ نہیں نہیں، میں ایسا کوئی فیصلہ نہیں لوں گی جو میری عزت نفس کو مجروح کرے۔ میں چپ چاپ کھڑی ہوئی تھی، واش روم میں جا کر ہاتھ منہ دھویا تھا اور جائے نماز بچھا کر سجدہ ریز ہو گئی تھی۔ نماز ظہر ادا کرنے کے بعد میں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ بلند کیے تھے، آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے تھے۔ جب بھی میں کسی بات کو لے کر پریشان ہوئی تھی، میری یہی حالت ہوتی تھی کہ کب میری آنکھیں سے بہنا شروع ہو جاتا، مجھے خود پتہ نہ چلتا۔ میں اللہ تعالیٰ کو مخاطب کرتے ہوئے بولی، اے رب کعبہ، اے میرے پاک پروردگار، اے میرے مولا کریم، اے میرے رب العزت، تو شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ اے میرے اللہ، تو 7 آسمان 7 زمین کا بادشاہ ہے۔ یا رب، میری اس چھوٹی سی دعا کو قبول کر لے، مجھے یہ انسان اپنی زندگی میں نہیں چاہیے۔ میرا بھائی کہتا ہے کہ میں اس انسان کو سیڑھی بنا کر اپنا کیریئر اعلیٰ مقام تک لے کر جا سکتی ہوں، لیکن مجھے تیری ذات پر بھروسہ ہے، میں تیرے ذریعے اپنے کیریئر کو بلند مقام تک پہنچاؤں۔ مجھے کسی ایسے انسان کی ضرورت نہیں، مجھے شادی نہیں کرنی، کیوں کہ وہ میرے پیچھے پڑ گیا ہے۔ اللہ میاں میری حفاظت کرنا، مجھے اس سے خوف آ رہا ہے۔ اس نے بولا ہے کہ میرے پاس صرف 1 ہفتہ ہے، نہ جانے وہ اس ہفتے کے بعد میرے ساتھ کیا کرے گا۔ سوچ سوچ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں۔ تو مجھے اپنی حفاظت میں رکھنا، مجھے ہر بری نظر سے بچانا، اے میرے پاک پروردگار میری رہنمائی کرنا۔ کافی دیر تک میں دعائیں مانگتی رہی اور پھر جائے نماز لپیٹ کر خاموشی سے باہر آ گئی۔ میرا دل زور سے دھڑکا تھا کہ میرا بھائی کہیں وہ باتیں میری اماں کو تو نہیں بتا رہا۔ میں نے غور سے دیکھا تو وہ دونوں چپ ہو گئے تھے۔ میرے دل میں کھٹکا ہو چکا تھا کہ یہ انسان میری ماں کو سب بتا چکا ہے، اور مجھے اب اسی بات کا ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں امی واقعی میری شادی ان سے طے کرنے کے بارے میں نہ سوچ لیں۔ فی الحال میں خاموشی سے کچن میں آ گئی تھی اور اپنے لیے روٹی ڈالنے لگی تھی۔ کھانا وغیرہ کھا کر میں واپس کمرے میں جا کر لیٹ گئی تھی۔ ابھی مجھے لیٹے کچھ ہی دیر ہوئی تھی جب میرا موبائل فون بجنا شروع ہو گیا تھا۔ میں نے موبائل فون اٹھا کر دیکھا، سامنے ہسپتال سے میرے پاس ایک میل آئی ہوئی تھی۔ میں نظر انداز کر دینا چاہتی تھی، لیکن مجھے ڈائریکٹ ہسپتال سے میل بھیجی گئی تھی۔ اسے میں چاہ کر بھی نظر انداز نہیں کر پائی تھی، اس لیے کھول لیا گیا تھا۔ اگلا لمحہ میری جان نکال چکا تھا۔ میں فوراً بیٹھ گئی تھی۔ اس میں میل میں میرے لیے ٹرمینیشن لیٹر موجود تھا۔ مجھے جاب سے نکال دیا گیا تھا اور وجہ میری نااہلی، برا رویہ اور چھٹیاں کرنا درج کیا گیا تھا۔ میرے ہاتھ پاؤں کب کپانا شروع ہو گئے تھے۔ اگر انہوں نے مجھے اس طرح سے ٹرمینیٹ کیا، مجھے کسی اور ہسپتال میں جاب نہیں ملے گی۔ میں نے فوراً اپنے سینئر کو کال لگائی تھی، مگر دوسری طرف سے جواب موصول نہیں ہوا تھا۔ یہ سب یقیناً میرے ایم ڈی کی ہی بدولت تھا۔ ان کے حکم کے بغیر کوئی مجھے اس طرح سے نوکری سے نہیں نکال سکتا تھا۔ میں فوراً سے کھڑی ہوئی تھی اور اپنے بالوں کو درست کیا تھا اور چادر لے کر کمرے کے دروازے کی طرف بڑھی تھی، لیکن یکدم میں نے اپنے قدم روک لیے تھے۔ ہسپتال جانے کی بجائے مجھے ایم ڈی کو فون کرنا چاہیے تھا۔ یہ سوچ آتے ہی میں نے موبائل فون اٹھایا تھا اور انہیں کال ملائی تھی۔ میری پہلی بیل پر ہی انہوں نے کال ریسیو کر لی تھی۔ میں ہیلو کہتی، اس سے پہلے ہی ان کی زہر میں ڈوبی ہوئی آواز میرے کان میں گونجی تھی، زہر نصیب، سامنے سے آپ نے فون کیا ہے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا، ایسا لگتا ہے جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں۔ ان کی بات سنتے ہی میں غصے سے بولی، آپ کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ یہ سب آپ نے کیا ہے نا؟ اگر آپ مجھے جاب سے نکالنا تھا تو آپ سیدھا سیدھا نکال دیتے، میرے ٹرمینیشن لیٹر پر یہ سب درج کرنے کی ضرورت کیا تھی؟
میں نے کب برا رویہ رکھا، کب آپ سے بدتمیزی کی اور کب نااہلی کی؟ میں وقت پر ہسپتال آتی ہوں اور اپنے حصے کا پورا کام کرتی ہوں اور وقت پر چھٹی کرتی ہوں۔ آپ ایسے کیسے مجھ پر اتنا بڑا الزام لگا سکتے ہیں؟ یہ غلط ہے۔ وہ بولے، آپ کو ٹرمینیشن لیٹر ملا ہے؟ مجھے حیرانگی ہو رہی ہے، اس بات کا علم مجھے نہیں ہے۔ ان کے لہجے میں صاف محسوس ہو رہا تھا کہ وہ میرا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ میں روتے ہوئے بولی، سر یہ غلط بات ہے، آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں، شادی کرنا چاہتے ہیں، میں اس بات کی عزت کرتی ہوں، لیکن آپ میرے کیریئر کے ساتھ ایسا مذاق نہیں کر سکتے۔ آپ کو فوراً یہ ٹرمینیشن لیٹر واپس لینا ہوگا، میں جواب نہیں چھوڑنا چاہتی ابھی۔ وہ بولا، آپ نے خود بولا تھا کہ آپ یہ جواب چھوڑ دیں گی، میں نے آپ کی مدد کی ہے، اب آپ کو نوکری کہیں ملے گی ہی نہیں۔ جب آپ ایک نوکری کی قدر نہیں کر سکتی تو پھر کسی اور ہسپتال میں جا کر اس کی کیا ہی قدر کریں گی؟ بہتر ہے کہ آپ اپنے گھر میں رہیں اور چھٹیاں گزاریں۔ ان کی بات سن کر میں روتے ہوئے بولی، آپ کیا چاہتے ہیں مجھے صاف صاف بتا دیں، لیکن ایسا مت کریں، میرے کیریئر کے ساتھ مت کھیلیں۔ وہ بولے، میں زیادہ کچھ نہیں چاہتا، بس میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اس کے علاوہ میری اور بھی کوئی خواہش نہیں ہے۔ تم مجھ سے شادی کر لو، میں تمہاری جاب تمہیں واپس دے دوں گا، بلکہ تمہارا عہدہ بڑھا دوں گا، لیکن ہاں، اگر تم راضی نہیں ہوئی تو یاد رکھنا یہ پہلا ٹریلر تھا، آگے پوری فلم باقی ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے فون بند کر دیا، جبکہ میں زمین پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کے روئی تھی۔ اس انسان نے مجھے چاروں طرف سے بے بس کر دیا تھا۔ آخر مرد ایسے کیوں ہوتے ہیں؟ اتنے حاکم کیوں ہوتے ہیں؟ میں بول کر خوب روئی تھی۔ میری رات بہت ہی عجیب گزری تھی۔ اگلی صبح ڈیوٹی ٹائم میں فوراً ہسپتال کے لیے نکل گئی تھی۔ ابھی میں نے گھر پر بھی اس واقعے کا ذکر نہیں کیا تھا۔ مجھے معلوم تھا میرے بھائی نے میری ماں کو سب بتا دیا ہوگا اور میری ماں مجھے ایم ڈی سے شادی کے لیے ضرور فورس کریں گی۔ میں سیدھا ہسپتال چلی آئی تھی اور کسی اسٹاف ممبر سے ملاقات کی بجائے میں ان کے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ میں آج ان سے دو ٹوک بات کرنا چاہتی تھی۔ یہ کوئی طریقہ کار نہیں تھا۔ جب تک وہ مجھے پرپوز کر رہے تھے، مجھے تنگ کر رہے تھے، میں کچھ بھی نہیں بول رہی تھی۔ اب انہوں نے سیدھا سیدھا میرے کیریئر پر وار کیا تھا۔ میں اب خاموش نہیں رہ سکتی تھی۔ میں بنا دستک دیے ان کے کمرے میں داخل ہو گئی تھی۔ وہاں پر وہ پہلے ہی دو سینئر ڈاکٹر بیٹھے ہوئے تھے۔ انہیں دیکھ مجھے بے حد شرمندگی محسوس ہوئی تھی۔ میں کسی کی نظروں میں نہیں آنا چاہتی تھی، اس لیے معذرت کر کے واپس جانے لگی تھی جب اچانک سر رحمان نے مجھے پکارا تھا، ٹھہریں آپ اور بیٹھ جائیں۔ ان کی بات سن کر میں گھبرائی ہوئی نظروں سے ان کی طرف دیکھا تھا اور پھر خاموشی سے ایک طرف کو بیٹھ گئی تھی۔ انہوں نے مزید باتیں ڈاکٹر سے کی تھیں اور انہیں جانے کا اشارہ کر دیا تھا۔ ان کے جاتے ہی میں اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی اور ان کو دیکھتے ہوئے بولی، آپ کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ آپ چاہ کیا رہے ہیں؟ مجھے آج سیدھے طریقے سے بتا دیں۔ میں نے ایسا کوئی برا کام نہیں کیا جو آپ نے میرے ٹرمینیشن لیٹر پر درج کیا ہے۔ آپ مجھے ہسپتال سے نکالنا چاہتے ہیں، میں آپ کو کچھ نہیں بولوں گی، مجھے منظور ہے، لیکن آپ میرے ٹرمینیشن لیٹر پر اس طرح کے الفاظ نہیں لکھیں گے۔ نااہلی، برا رویہ، بدتمیزی، وقت کی ناقدری کرنا، یہ سب میں نے کب کیا؟ آپ میرے بارے میں کسی سے بھی پوچھ سکتے ہیں۔ میری بات سن کر وہ بولے، دیکھیں محترمہ، میں نے آپ کا ٹرمینیشن لیٹر نہیں بنایا۔ ہاں، میں نے حکم ضرور جاری کر دیا ہے، لیکن اس حکم میں یہ درج نہیں ہے۔ اب جس نے بھی یہ ٹرمینیشن لیٹر بنایا ہے اسے یقیناً آپ سے کوئی پرسنل ایشو ہے۔ ان کی بات سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے اور میں روتے ہوئے بولی، آپ مجھے کیوں نہیں نکالنا چاہتے ہیں جاب سے؟ میں نے کچھ بھی نہیں کیا، میں اتنی جلدی کوئی نئی جاب ڈھونڈ بھی نہیں پاؤں گی۔
مجھے تھوڑی سی مہلت دے دیں، میں یہاں سے چلی جاؤں گی، لیکن ابھی مجھے وقت درکار ہے۔ میری بات سن کر وہ بولے، تو پھر مجھ سے شادی کر لو، ورنہ یاد رکھنا تمہیں یہاں نوکری تو مل جائے گی، کیونکہ میں تمہارا رونا برداشت نہیں کر سکتا، لیکن میں تمہیں اتنی بڑی مشکل میں پھنسا دوں گا کہ تم میرے پاس خود بھیک مانگتے ہوئے آؤ گی، نوکری کی بھی اور اپنی زندگی کی بھی۔ بتاؤ منظور ہے یا نہیں؟ ان کی بات سن کر میں اور بری طرح سے گھبرا گئی تھی۔ وہ اس طرح کی کیوں باتیں کر رہے تھے؟ یہ سوچ آتے ہی میرے ہاتھ پاؤں کپ کپانے لگے تھے، لیکن میں مجبور تھی۔ مجھے یہ جاب نہیں چھوڑنی تھی اور اس انسان سے شادی نہیں کرنی تھی۔ میں کچھ دیر خاموش رہی اور پھر بولی، آپ کو جو کرنا ہے آپ کر لیں، مجھے میرے رب پر پورا یقین ہے، بھروسہ ہے۔ میں آپ سے شادی نہیں کرنا چاہتی، اور ابھی فی الحال کسی سے بھی شادی نہیں کرنا چاہتی۔ مجھے معلوم ہے میں ایک بہت برا فیصلہ لے رہی ہوں۔ ایک ایم ڈی کا رشتہ میرے لیے بہت معنی رکھتا ہے، لیکن جہاں میری عزت نفس مجروح ہو، وہاں میں ایسا خیال بھی اپنے دل و دماغ میں نہیں لا سکتی۔ مجھے نوکری واپس چاہیے۔ میری بات سن کر انہوں نے اپنا لیپ ٹاپ کھولا تھا اور کچھ دیر ٹائپ کرنے کے بعد چند لمحے بعد میرے موبائل فون پر ایک میل آئی تھی۔ میں نے فوراً سے موبائل فون کھولا۔ میرا ٹرمینیشن لیٹر کینسل کر دیا گیا تھا۔ میں نے بے اختیار آنکھیں بند کیے خدا کا شکر ادا کیا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولے، جاؤ، تمہیں تمہاری نوکری واپس دی جاتی ہے، لیکن اپنے لیے دعا کرنا کہ یہ ہفتہ تمہارے لیے خیر والا ہو، کیونکہ میری طرف سے تمہیں کوئی گنجائش نہیں ملے گی، اور اب تم جا سکتی ہو۔ میں بنا کچھ بھی کہے ہسپتال سے باہر آ گئی تھی اور سیدھا اپنا بچہ کی طرف بڑھ گئی تھی۔ میری ذمہ داری چلڈرن وارڈ کے بچوں کی دیکھ بھال کرنے کی تھی۔ وقت کی رفتار نہ کبھی تھم سکی ہے اور نہ کبھی تھم پائے گی۔ پورا دن معمول کے مطابق طے پا چکا تھا۔ اس درمیان ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا جو خطرناک ہوتا۔ میں اپنی چھٹی کے وقت گھر واپس لوٹ آئی تھی۔ ابھی میں گھر میں داخل ہوئی تھی جب اچانک میری ماں میرے کمرے میں داخل ہوئی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، تمہارے بھائی نے مجھے کچھ بتایا ہے، اس میں کتنی سچائی ہے؟ ان کی بات سن کر میں نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا تھا اور انہیں دیکھتے ہوئے بولی، امی فی الحال ابھی کوئی بھی ایسی بات نہیں کرنی جس سے میرا دماغ خراب ہو، اور میں نے اسے صرف اس لیے بتایا تھا کہ میرا دماغ تھوڑا سا ہلکا ہو جائے، اس لیے نہیں کہ وہ آپ سے چغلی کرے۔ میری بات سن کر میری امی میرے پاس ہی بیٹھ گئی تھی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، تمہارے لیے اتنے بڑے گھر سے رشتہ آیا ہے، وہ مجھے کیوں نہیں بتاتا؟ ہسپتال کے ایم ڈی کا رشتہ اتنی آسانی سے نہیں ملتا، تم کروڑوں میں کھیلو گی، کتنی بڑی گاڑی کا مالک ہے، کتنا بڑا گھر ہوگا اس کا، اب تو باپ بھی نہیں، یعنی جائیداد جو بھی ہے سب اسی کے نام ہوگی، اور اکلوتا ہے، تم کیوں اپنی زندگی کو مشکل میں ڈال رہی ہو؟ تمہارا ڈاکٹر بننے کا خواب بھی پورا ہو جائے گا۔ ان کی بات سن کر میں ان سے بولی، امی آپ کو نہیں پتہ وہ انسان کیسا ہے، جیسا وہ نظر آتا ہے ایسا بالکل بھی نہیں ہے، وہ بہت ظالم انسان ہے، اس میں بالکل رحم نہیں ہے، وہ مجھ سے محبت کر رہا ہے تو میرے ساتھ رحم دل ہے، اور جن سے محبت نہیں کرتا ان کے ساتھ اتنا سخت دل ہو جاتا ہے کہ اگلا روتا رہ جائے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کتنے دفعہ کتنے پیشنٹس ایسے آتے ہیں جو گڑ گڑا رہے ہوتے ہیں، ہمارا علاج کرتے ہیں، ہم بعد میں پیسے دے دیں گے، آپ ہمارے پیشنٹ کو داخل کر لیں، لیکن اس نے یہ سختی سے یہ اصول بنایا ہوا ہے کہ پیشنٹ تڑپ تڑپ کر مر جائے، آپ لوگ جب تک اسے داخل نہیں کریں گے، جب تک رسید کے پیسے نہیں دے دیے جائیں گے۔ وہ اتنا برا ہے، اور آپ سمجھ رہی ہیں کہ رشتہ آ گیا ہے تو مطلب سب کچھ مل گیا۔ پیسہ سب نہیں ہوتا، اگر پیسے سے انسان خوشیاں خرید سکتا تو اگلا موت خرید لے۔ مجھے نہیں کرنی ایک ایسے انسان سے شادی جس کے دل میں رحم نہ ہو،
میں ایک ایسے انسان سے شادی کرنا چاہتی ہوں جو رحم دل ہو، اگلے شخص کی پریشانی کو سمجھتا ہو، اگلے انسان کو انسان مانتا ہو، خود کو خدا نہیں مانتا۔ میری بات سن کر میری ماں بولی، امیر لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں، اب تمہارے پاس پیسہ نہیں ہے تو تم کیا جانو؟ میں سوچ رہی ہوں ایک دفعہ انہیں گھر بلا لیتی ہوں، اچھا ہے وہ ہمارا گھر بھی دیکھ لیں گے، میں تمہیں کبھی تانا نہیں ملے گا۔ ان سے کہنا کہ جلد شادی کریں، اب وہ 35 کے ہیں، تم 20 کی ہو، 15 سال کا فرق ہے، اگر زیادہ دیر کی تو وہ اور بھی بڑے ہو جائیں گے، میں اب اتنا زیادہ سمجھوتا نہیں کر پاؤں گی۔ امی کی بات سن کر میں غصے سے بولی، پاگل ہو گئی ہو؟ اب جب میں نے کہہ دیا ہے کہ میں اس انسان سے شادی نہیں کروں گی تو پھر آپ الٹی سیدھی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے آپ کو سمجھایا ہے کہ اس انسان کے دل میں رحم نہیں، وہ بہت ظالم انسان ہے۔ آپ اپنی بیٹی کی شادی ایک ظالم انسان سے کرنا چاہتی ہیں جو مجھے کچا چبا جائے، ان کا بس چلے تو مجھے قید کر لیں، اپنی مرضی کے مطابق مجھے سانس لینے پر مجبور کریں۔ آپ کو ہو کیا گیا ہے؟ پیسوں کو دیکھنے کی بجائے آپ انسان کو دیکھیں۔ میری بات سن کر میری ماں خاموش ہو گئی تھی اور اپنی جگہ چھوڑ کر بولی، تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا، خود اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی برباد کرنے کی تیاری کر رہی ہوں، میں تمہیں کیا ہی بولوں، جو دل میں آئے کرو، پاگل لڑکی۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی تھی، جبکہ میں اپنا سر جھٹک کر خاموش ہو گئی تھی۔ امی کی باتیں دل و دماغ میں تھوڑی تھوڑی جگہ بنا رہی تھی۔ کیا مجھے ایم ڈی صاحب سے شادی کر لینا چاہیے تھی؟ کیا واقعی میری زندگی بدل جائے گی؟ بھائی ٹھیک بول رہے ہیں، میں ڈاکٹر آسانی بن جاؤں گی، مجھے ایک اونچا مقام بالکل آسانی سے مل جائے گا۔ لیکن میرا دل نہیں مان رہا تھا، دل کہتا تھا کچھ ہے جو وہ انسان چھپا رہا ہے، وہ بہت فریبی لگتا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی مکاری تھی، ایک ایسی مکاری جو اگلے انسان کی روح کو جھنجھوڑ ڈالے۔ میں نے فوراً سے اپنا سر جھٹک کر اپنا دماغ بھی بدل لیا تھا، مجھے امی بھائی کسی کی بات نہیں سننی، مجھے جو کرنا ہے میں نے اپنے اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر جان کر اسی سے مدد سے کرواؤں گی، مجھے کسی انسان کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ غرور تھا، یہ ایک سمجھ تھی جو میرے دل و دماغ میں موجود تھی، لیکن کہتے ہیں نا کبھی کبھی انسان کا دماغ اس کا ساتھ نہیں دیتا اور اسے ایک ایسی مشکل میں پھنسا دیتا ہے جس کا اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ وقت کی رفتار نہ کبھی تھم سکی ہے اور نہ کبھی تھم پائے گی۔ اگلے دن پورے معمول کے مطابق پورا دن بالکل خاموشی سے گزر گیا، مجھے تھوڑی حیرانگی بھی ہوئی لیکن میں مطمئن تھی۔ اگلے 4 دن مزید خاموشی سے گزرے، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ اگلا دن میرے لیے کتنی بڑی مصیبت کھڑی کر دینے والا ہے، اور یہ مصیبت مجھے کتنا بڑا سبق دے کر جائے گی، اور مجھے کس طرح سے اس مشکل سے نکال لیا جائے گا۔ آج ہسپتال پہنچتے ہی مجھے بول دیا گیا تھا کہ آپ کی نائٹ ڈیوٹی ہے، 2 نرسز چھٹی پر ہیں، آپ کو نائٹ میں یہیں ٹھہرنا ہوگا۔ ان کی بات مجھے بہت بری لگی، میرا دل بالکل نہیں تھا۔ امی بھی اکثر مجھے منع کرتی رہتی تھی کہ نائٹ ڈیوٹی نہیں کیا کرو، مجھے ہسپتالوں کا ماحول ٹھیک نہیں لگتا، اور جب سے مجھے ایم ڈی اے کی نیت اپنے لیے معلوم ہوئی تھی تب سے میرا دل و دماغ بالکل بھی نہیں چاہتا تھا کہ رات کے وقت میں ہسپتال میں ٹھہروں، لیکن اب مجبوری تھی، میں منع نہیں کر سکتی تھی کیونکہ مسئلہ چھوٹے بچوں کا تھا۔ میں نے ہاں کہہ دیا تھا اور سائن وغیرہ کر کے اپنے وارڈ میں آ کر بیٹھ گئی تھی۔ سب بچے اپنے اپنے بستروں پر گہری نیند سو رہے تھے، میں بھی ایک طرف بیٹھی ان سب کی نگرانی کر رہی تھی۔ 1 2 دفعہ بچوں کی مائیں آئی تھیں، انہیں دودھ وغیرہ پلایا تھا اور چلی گئی تھیں، کیونکہ اس وارڈ میں کسی ماں کو ٹھہرنے کی اجازت نہیں تھی۔ کمرے میں صرف 12 بیڈ تھے اور ان 12 بیڈوں پر چھوٹے چھوٹے بچے موجود تھے۔ میں اپنی کرسی پر ہی بیٹھی ہوئی تھی جب اچانک مجھے جلنے کی بو آنے لگی۔ میں بے اختیار اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ یہ کیسی بو تھی؟ بچوں کے وارڈ میں جلنے کی بدبو آنا خطرناک تھا۔
ابھی میں دروازے کے پاس جاتے جب اچانک ایک آگ کا شعلہ کھڑکی کی طرف سے بھڑکنے لگا تھا۔ میرا دل دھڑکنا بھول گیا، میں فوراً اس طرف گئی تھی۔ اس بستر کے پاس 3 بچے موجود تھے۔ میں نے بے اختیار تینوں کو اپنی گود میں لیا تھا اور ایک دوسرے بیڈ پر شفٹ کر دیا تھا، لیکن آگ کا دباؤ بڑھتا جا رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے میں نے آگ کو بجھا کر جان بوجھ کام کیا ہے۔ جاننے کے بعد دوسری سمت بھی آگ لگنا شروع ہو گئی تھی۔ باہر سے شور کی آوازیں آ رہی تھی۔ میں بچوں کو باہر نکال دینا چاہتی تھی، لیکن دروازے کے پاس بھی آگ لگی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئی تھی۔ میں چیخ چلا کر بولی، مدد کیجیے، اندر بچے ہیں، کوئی میری مدد کیجیے۔ میرا حال بہت برا ہو رہا تھا۔ چھوٹے چھوٹے بچے آگ کی تپش سے رونا شروع ہو گئے۔ میں نے فوراً اپنا دماغ چلانا شروع کر دیا۔ میں اس طرح ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہیں کھڑی ہو سکتی تھی۔ مجھے فوراً کوئی نہ کوئی قدم اٹھانا ہی تھا۔ میں نے سب سے پہلے بیٹھ کے 3 بچوں کو گود میں لیا اور باتھ روم میں آ گئی۔ بچوں کا باتھ روم بہت ہی صاف ستھرا تھا۔ میں نے ایک ایک کر کے ان تینوں بچوں کو باتھ ٹب میں لٹا دیا اور فوراً باہر آ کر اس طرف کے بچوں کو دوسرے بیڈ پر شفٹ کیا جہاں آگ نہیں تھی، اور پھر دائیں جانب کے بچوں کو اٹھا کر اندر لائی تھی اور انہیں بھی وہیں پر لٹا دیا گیا تھا۔ تقریباً کوئی 5 منٹ کے بعد اندر میں نے 12 بچوں کو باتھ روم تک شفٹ کر دیا تھا اور اندر سے کنڈی لگا دی۔ مجھے معلوم تھا کہ فائر بریگیڈ آنے والی ہوگی۔ میں بس دعا کر رہی تھی کہ واش روم تک آگ نہ پہنچے۔ میرا دماغ بالکل کام نہیں کر رہا تھا کہ آخر یہ کس نے حرکت کی ہے، آخر کون ہے ظالم۔ کچھ ہی دیر کے بعد آگ بجھنا بند ہو گئی تھی۔ بچوں کی مائیں روتی بلکتی ہوئی اندر آئی تھیں، لیکن اندر کوئی بچہ نہیں تھا۔ میں باتھ روم میں ان بچوں کو تھام کر بیٹھی ہوئی تھی۔ جب باتھ روم کا دروازہ کھولا گیا تو میری اپنی حالت بہت بری ہو رہی تھی۔ وہ مائیں تڑپ کر اپنے بچوں کو گود میں اٹھائے بلک بلک کر رونے لگ گئی تھی، اور میں وہیں باہر آ کر زمین پر لمبی لیٹ گئی تھی۔ ان بچوں کو ان کی ماؤں سے لپٹا ہوا دیکھ ایسا لگتا تھا جیسے میں نے اپنی ماں سے لپٹی ہوئی ہوں۔ میرے بال بکھر چکے تھے، حالت بہت برا ہو رہا تھا۔ سانس چڑھنے لگا۔ فوراً ہی مجھے آکسیجن دیا گیا، سنبھالا گیا۔ میں کب بھی ہوش ہوئی مجھے کچھ پتہ نہ چلا۔ میری آنکھ 2 گھنٹے کے بعد ہسپتال کے بیڈ پر ہی کھلی تھی۔ میرے پاس پولیس کے اہلکار اور ایم ڈی صاحب موجود تھے۔ میں فوراً سے اٹھ کر بیٹھ گئی تھی، جبکہ پولیس اہلکار مجھ سے اب بیان لینا چاہتے تھے۔ جب اچانک میں نے اپنی انگلی ایم ڈی کی طرف اٹھائی تھی اور انہیں دیکھتے ہوئے بولی، ان کے بارے میں جانچ پڑتال کریں۔ یہی وہ انسان ہے جس نے بچہ وارڈ میں آگ لگائی تھی، کیونکہ وہاں پر میں موجود تھی۔ یہ مجھے مشکل میں ڈال کر مجھے بنانا چاہتے ہیں، تاکہ میں ایک مشکل میں پھنس جاؤں اور پھر یہ میری مدد کریں اور میں پھر وہاں سے نکل آؤں۔ میرا دل و دماغ اب تیزی سے کام کرنا شروع ہو گیا تھا۔ واش روم میں بھی میرے دماغ میں یہی خیال آ رہا تھا کہ کسی نہ کسی نے یہ حرکت کی ہے، اور وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ ایم ڈی ہی ہے۔ اور میرے سوچنے کے بالکل ٹھیک مطابق وہی ہوا تھا۔ جب ان کی جانچ پڑتال کی گئی، سی سی ٹی وی فوٹیج دیکھے گئے، ان کی ویڈیو سامنے آ گئی، انہوں نے بہت کچا کام کیا۔ ان کو لگ رہا تھا کہ میرا ذہن وہاں تک جائے گا ہی نہیں، لیکن ایسا نہیں ہوا تھا۔ میں ایک بہت ہی ذہین طالبہ تھی اور ایک اچھے نرس کی بھی تھی۔ انہیں فوراً سے گرفتار کر لیا گیا، انہیں لے کر چلے گئے۔ تمام ماؤں نے مجھے گلے لگا کر شکریہ ادا کیا، جن کے بچوں کی حفاظت میں نے کی تھی۔ ہسپتال کے عملے نے مجھے بہت سراہا تھا۔ ایک ایسے انسان کو بھی میں نے پکڑوا دیا تھا جو ایسے عہدے کے ہرگز قابل نہیں تھا۔ مجھے معلوم تھا کچھ عرصے کے بعد وہ چھوٹ جائیں گے، لیکن ہاں، ان کو سزا ملنی چاہیے تھی۔ جو انسان کے اپنے دل میں رحم نہیں کرتا ہے، اس انسان سے آپ شادی کریں۔ یہ آپ کی سب سے بڑی بیوقوفی ہے۔ جو انسان دوسرے شخص کی تکلیف پہنچا سکتا ہے اور وہ آپ کو بھی تکلیف دے گا،
اور یہ بات مجھے بہت اچھے طریقے سے معلوم تھی۔ ان کو تقریباً کوئی 6 ماہ کی قید ہوئی تھی، اور جب وہ 6 ماہ بعد واپس آئے مجھے ایک اچھے ہسپتال میں نوکری مل گئی تھی۔ ان بچوں کی حفاظت کرنے کی وجہ سے ہمیں بہت مشہور ہو گئی تھی، اس لیے میں ہر ہسپتال میں مجھے اپنے ہسپتال میں نوکری دینے کو تیار تھا، اور ایک ہسپتال نے مجھے اسکالرشپ پر پڑھائی کا موقع دیا تھا جسے میں نے ضائع نہیں کیا۔ 6 مہینے کے بعد وہ باقاعدہ میرے گھر رشتہ لے کر آئے تھے، لیکن میری ماں نے انہیں منع کر دیا تھا۔ جو انسان جیتے جی ان کی بیٹی اور کو اتنا نقصان پہنچانے کی جرت کر سکتا ہے، وہ بعد میں بھی کچھ بھی کر سکتا ہے۔ میں اب مطمئن ہو کر اپنی پڑھائی لکھائی کر رہی ہوں۔ میں تیسرے سال میں ہوں اور بہت زیادہ خوش اور مطمئن ہوں۔ میں تمام سننے والوں کو یہی پیغام دینا چاہوں گی کہ اپنے لیے ایک ایسے ہم سفر کا انتخاب کریں جو پیسے والا نہ ہو لیکن رحم دل ضرور ہو۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل ہریرہ انفو کو سبسکرائب ضرور کر لیں، اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔